جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں 8 فروری کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، کاغذات نامزدگی بھی ہو چکی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، UC-25 کے وہ سابقہ چیئرمین ہیں، اور ہم اس وقت موجود ہیں PP 200 میں۔ تو ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو الیکشن کے حوالے سے ان کے کیا لاہ عمل ہیں اور کس پارٹی کو یہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ حاج صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ حاج صاحب آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا ٹرنور پورا کیا بطور چیئرمین، جی اس میں آپ نے اپنے حلقے میں کون کون سے ترقیاتی کام کروائے؟ بہت زیادہ سولنگ وغیرہ اور نالیاں وغیرہ کروائیں، اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ کام کروایا۔ جی جی کس کی وسادت، کس نے آپ کو وہ فنڈ لے کے دیا؟ سر وہ ضلعی کونسل سے فنڈ لیا تھا۔ ضلعی کونسل یعنی اپنی مدد اپنے ہاں جی، اپنی مدد آپ تحت، کسی MP MN کوئی نہیں کسی MMD میں۔ اچھا، اب صورتحال آپ کے سامنے ہے، کون کون سی پارٹی میدان عمل میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت آپ کے جو PP 200 ہے اس میں کون کینڈیڈیٹ آپ چوز کرتے ہیں، کس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ سر ہم نے تقریباً 10-15 سال پہلے ملک ارشد اور ملک جلال الدین ڈکو اس کو چیک کیا ہے، لیکن نہیں اس میں آزمایا، سب کچھ کیا ہے، لیکن نہیں اس میں ہمارے آزمایا میں کوئی نہیں اترا۔ لیکن اب ہم نے اپنا یوز کیا ہے تو اسد خان، سردار اسد خان بلوچ، اس کو ہم نے کینڈیڈیٹ ہم کھڑا کیا ہے اور ہم اس کی سپورٹ کریں گے۔ نہیں آپ اس پہ پہلے اس نے کوئی الیکشن لڑا؟ نہیں وہ پہلے لڑا ہے، اس میں شہر میں لڑا ہے، وہ سابقہ میئر ہے۔ سابقہ میئر؟ ہاں جی، سابقہ میئر ساہیوال کا ہے۔ ہاں جی ساہیوال کا۔ اچھا، اس میں اب اس کی کوئی کام ایسا ہے جس کو آپ دیکھ کے متاثر ہوئے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ وہ ساہیوال میں بہت کام کیے، اس لیے ہم متاثر ہیں۔ یعنی اپنے ٹرنور میں اس نے ساہیوال کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جی، تو اب اپنے PP جو 200 ہے اس کی آپ کے ساتھ جو حلقہ احباب ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے آزمایا ہے تو یہ ہمارے کام پہ نہیں اترے، پورے نہیں ہوئے، تو ہم اس لیے حلقے والوں کو کہتے ہیں کہ نیا آدمی لے آئیں۔ سردار اسد خان بلوچ ہم نے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا ہے تو اس کے ساتھ چلیں اور اس کو ووٹ دیں اور اس کو کامیاب کریں۔ ہاں جی۔ اچھا حاج صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کون سی پارٹی ہے جو میدان عمل میں اس کے مد مقابل ہے؟ سر یہ تو حلقے میں جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں تو وہ آزاد ہے کینڈیڈیٹ، انشاءاللہ آزاد کو دیں گے۔ یہ دونوں پارٹیوں کو آزما لیا، یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یعنی آپ کسی جماعت کے ساتھ نہیں چلیں گے؟ نہیں کسی جماعت کے ساتھ نہیں، ہم آزاد ہیں۔ کیا گارنٹی وہ آزاد کل کو ادھر کسی جماعت میں بیٹھ جائے؟ وہ بعد کی بات ہے، وہ بعد کی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس موقع پہ آپ اپنے حلقہ کی عوام کو کوئی پیغام دیں اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے، ہمیں آخر آزمایا ہوا کینڈیڈیٹ ہے، اچھا ہے، اخلاق بھی ہے اور پیار بھی ہے، تو اس کو ووٹ دے اور سپورٹ دے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حاجی الیاس صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ اسد خان بلوچ جو ہے وہ اس علاقے کے لیے بہت ہی اچھی شخصیت ہے، اور وہ جو اس حلقے میں کام کروانے میں وہ اپنا جو جذبہ رکھتے ہیں وہ بالکل سیاست کو ایز اے خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے۔ بہت سے ہم نے پہلے کینڈیڈیٹ جو ہمارے آئے ہیں ان کو ہم نے آزما لیا ہے، اب ان کے ہم نے کام پہلے بھی دیکھا۔ ضلع ساہیوال میں انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ابھی انشاءاللہ تعالی جیتتے ہیں تو وہ اس حلقے کو بھی سونے کی چڑیا بنائیں گے۔ ابھی چلتے ہیں اگلے مہمان کے پاس، ان سے بات کرتے ہیں۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ جوشیلے کارکن ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ سماجی کارکن ہیں، وہ بہت زیادہ حلقے میں اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے متعلق PP 200 کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں اور ان کا الیکشن کے حوالے سے کیا لاہ عمل ہے۔ جی السلام علیکم فاروق صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ فاروق صاحب آپ یہ بتائیں کہ PP 200 میں آپ کا کون سا کینڈیڈیٹ؟ اسد خان بلوچ جی۔ آپ اسد خان بلوچ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمارے حلقے میں پہلے جو PP اس 200 میں جو بھی آیا ہے نا،
یہ ملک فیصل جلال ڈکو تھا، اس سے پہلے اس کا والد تھا. یہ ایک روایتی سیاست چل رہی تھی، نون لیگ پیپل پارٹی، نون لیگ، یہ واری تھی نا ایک دوسرے کی. ابھی دیکھ لیں آپ خود سروے کر رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی کام نہیں، کسی گاؤں میں کوئی کام نہیں ہے. بلکہ ملک ارشد تو جب سے آیا ہے ادھر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. کہ حلقے میں کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی سٹی کے اندر کچھ حلقہ آتا ہے اس کے اندر چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، کوئی کام نہیں ہوا. بالکل 3 ڈنڈور ادھر وہ گزار کے گئے. کوئی کام دکھا دے، کوئی شو کر دے، اس سے انٹرویو کر کے دیکھ لیں، اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کوئی کیا کام کیا اس نے. ایک ذرا برابر کام نہیں کیا. میئر صاحب رہے تھے اسد خان بلوچ صاحب، پچھلی دفعہ میئر بنے ساہیوال کے، بلوچ فیملی سے ان کا تعلق ہے. تو ان کے ہم نے کام بھی دیکھے، ان سے کام لیے بھی، ان کے ساتھ گرانٹ وغیرہ بھی ان سے جو مانگی گئی، جو جس حد تک وہ ہمیں پروموٹ کر کیا انہوں نے، ہمیں اچھے لگے. انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا اور انشاءاللہ اس میں ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے. اچھا، بات یہ ہے کہ 200 پی پی تو بہت بڑا حلقہ ہے، آپ کی UC 25 ہے. UC 25 کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ اس 25 میں کون سا اہم کام جو بڑا ترقیاتی کام آپ کا رہتا ہے، آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے بعد وہ ہوگا؟ ڈسپینسری نہیں ہے، گیس. یہ ادھر ہمارے ساتھ ہی نا ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں چند گھر ہیں جن کے ان کو ملا ہے، چند گھر اور ہیں ان کو ملا ہے. ادھر ہمارا گاؤں سب سے بڑا ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ سامنے سے ہمارے لائن گزر رہی ہے. ہمیں ادھر کنیکشن نہیں دیا گیا، اب تک نہیں گیا، اور وعدے 10 دفعہ وعدے کیے گئے ہیں. ادھر آگے شومنٹ بھی کر دی گئی، بورڈ بھی لگا دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا، پر لوگ بھی بلا لیے گئے. اس کے باوجود آج تک گیس نہیں ملا، کوئی ایسی سہولت، کوئی بھی ایسی سہولت گراؤنڈ تک نہیں ہے. گاؤں میں اتنا بڑا گاؤں ہے، اس کے ساتھ 4 آبادیاں ملتی ہیں، گراؤنڈ تک نہیں ہے کھیلنے کے، بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ تک موجود نہیں. فلٹر پلانٹ ہر گاؤں میں لگا ہے، ہر ادھر لگا ہے، ہر جگہ پہ لگا ہے. ہمارا اتنا بڑا گاؤں ہے، ایک کسی جگہ پہ نہیں لگے. سیوریج کے حوالے سے سیوریج تو دیکھ لیں، پھر گلی چلے جائیں اپنی مدد اپنے تحت. اور کچھ دوست احباب مل کر جنہوں نے، جس کے ساتھ اسد خان خود موجود تھے، کچھ معاملات تھے ان کے ساتھ، اور الحمدللہ انہوں نے ہمارے ادھر آ کے کچھ نالیاں وغیرہ، کچھ خان صاحب کی مہربانی، الیاس خان صاحب کی، ان کی کاوش سے یہ کام ہوئے. اور ہمارا کچھ معاملات دوست روست ہوئے، لیکن MP کی وجہ سے نہیں ہوئے. MP تو ہمارے ساتھ آتا ہے جب الیکشن آتا ہے، بس اس سے پہلے بعد میں نہیں. یہ دیکھ لیں آپ، گاؤں میں پھر کے دیکھ لیں، UC میں پھر کے دیکھ لیں. جی بہت شکریہ فاروق صاحب. 50 سال ہو گئے ملک کو بنیادی طور پہ آئے ہوئے، لیکن جو PP 200 میں ہے، اس میں خصوصی یونین کونسل 25 میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتے، اور فلٹریشن پرابلم ہے. مطلب ہے کہ صحت کے حوالے سے انسان کی صحت ٹھیک ہوگی تو صاف ظاہر سسٹم چلے گا. بنیادی پرابلم یہ ہے کہ PP 200 میں جو یونین کونسل نمبر 25 ہے، اس میں مین پرابلم ہے. دوسرا، کچھ گاؤں میں، خاص طر 99 نال میں کسی دوسرا قبرستان کی 4 دیواری نہیں ہے، قبرستان بھی ہمارا محفوظ نہیں ہے. اس کے علاوہ جناز گاہ میں کوئی شیڈ وغیرہ نہیں ہے. جب میت آتی ہے تو ہم پرابلم میں ہوتے ہیں. گرمی سردی موسم تو چینج ہوتا ہی رہتا ہے، ہر موسم میں ہم پرابلم میں ہیں. اس میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا کسی سسٹم کا. یہ ہمارے لیڈر جو سابقہ گزرے ہیں، ملک ارشد صاحب، دوسرا اس کے علاوہ ملک فیصل جلال ڈکو صاحب، انہوں نے ٹنور کیے ہیں. اب 15 سال سے یہ مسلسل چل رہے ہیں، ملک ارشد صاحب چل رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی ہمیں کسی گرانٹ سے کوئی نوازا نہیں ہے. اس کے علاوہ سوئی گیس کی پرابلم ہے. ہمارے اگلے گاؤں بہترین سوئی گیس یوز کر رہے ہیں، ان کے مطلب ہے کہ سسٹم ایزی ہیں. ہم لوگ ہمارے دروازے سے گزر رہی ہے، محروم ہیں. اس پانی فلٹریشن پلانٹ وکیل والے میں دیا گیا ہے. ہمارے بیک علاقہ 94 نال میں ادھر دیا گیا. ہماری کونسل میں کوئی فیسلٹیز موجود نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے سردار اسد علی خان بلوچ کو منتخب کیا ہے آزاد امیدوار. پارٹی کدھر جائے گی یہ پتہ نہیں. پاکستان کا نظام کا سسٹم سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں وہ نظام کیا بنے گا، کون سی پارٹی منظر عام پہ آئے گی. لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی ہے. دوسرا، PP 200 میں ایک اچھا آدمی آئے، ایک اچھا ورکر لیڈر آئے، جو اس کے کام بولتے ہیں. اس سے پہلے وہ آج سے وہ سیاست میں نہیں ہے.
وہ سیاست میں تقریباً 20 سال سے پہلے ہے، سٹی ناظم رہا ہے، سٹی چیئرمین رہا ہے، اب وہ اس نے پچھلا ٹرنور دوسرا گزارا ہے، اسد خان بلوچ نے دوسرا ساہیوال کا میئر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کام دیکھتے رہے ہیں سٹی کا اندرون تو ہر انسان کا ہے نا، سٹی کا آنا جانا تو ہوتا ہی ہے نا۔ سٹی میں اس نے اپنے پورے مطلب کہ ڈویژن میں بہترین کوآپریٹ مطلب دوسرا روڈ اور اس کے علاوہ فلٹریشن پلانٹ ایزی مطلب بہت کام کیے۔ دوسرا اب وہ ان کام کے مد نظر رکھتے ہوئے سردار اسد علی خان کو ہم نے منتخب کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ قوم کے لحاظ سے ایک اچھے ورکر لیڈر کے لحاظ سے وہ ہمارے علاقے کو نوازے گا اور ہماری وہ دوسرا جو ہیں خواہشات ان کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، کچھ دوست آپ کو نظر آ رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، حاجی صاحب کے ساتھ ہیں، وہ ان کے جیلے ہیں، کارکن ہیں، تو ان سے ہم ایک ہی آواز میں پوچھیں گے کہ وہ حاجی صاحب کے لیے کیا اپنے جذبات رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ حاجی صاحب کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہم ان سب کی تحریر کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا نیا لیڈر جو ہوگا وہ سردار اسد خان ہی ہوگا، اور ہم ان سے بہت امید رکھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو مطلب ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ پینل آپ نے دیکھا، ان کے خیالات کا جو اظہار تھا وہ آپ نے سنا، اور جو ان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سابقہ سیاسی نمائندے یہاں پہ منتخب ہوئے انہوں نے اس یو سی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ اسد خان بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی ہمدردانہ طبیعت رکھنے والے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، عوام کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں، تو ان کی تمام کاوشوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آزاد امیدوار اسد علی خان کو سپورٹ کرنے کا جی تو پتہ یہ بھی چلا کہ وہ جب بھی اس میدان عمل میں آتے ہیں تو آزاد ہی آتے ہیں، تو جسے کہتے ہیں اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل کے لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ اسی کے حوالے سے ان دوستوں نے بتایا کہ اسد خان بلوچ کی یہ بھرپور حمایت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلقہ اب آپ مکمل کمپین کے لیے ابھی جا رہا ہے، پی پی 200 کے لیے، اسد خان بلوچ کی حمایت کے لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب دوست ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا۔ تو ابھی یہ جائیں گے تو کچھ دوست ہیں، ان سے پوچھیں گے ایک مشترکہ آواز میں کہ سب دوست کہاں جا رہے ہیں؟ جی اسد خان کمپین پہ۔ جی سر۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ سب دوست اسد خان بلوچ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بولے گا پاکستان۔